السلام علیکم پیارے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے۔ اور آج پہلی ربیع الاول ہے، اور اس ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں آپ سب کو 1.25 بار درود پاک پڑھنے کی دعوت دیتی ہوں، اور انشاءاللہ میں بھی نیت کرتی ہوں کہ میں بھی 1.25 بار درود پاک پڑھنے کی، مکمل کرنے کی پوری کوشش کروں گی، اور آپ سب نے بھی کرنی ہے۔ تو 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی لوگوں کو بھی سب نے دعوت دینی ہے، اور لوگوں کو بھی اس کی ہدایت کرنی ہے۔ اس کو پڑھ کے اپنے لیے، آخرت کے لیے آپ نے تحفہ ہدیہ بھی کرنا ہے، اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور جن لوگوں نے بھی درود پاک 1.25 مرتبہ پڑھا، ان کی زندگیاں بدل گئیں، نہ صرف زندگیاں بدلیں بلکہ درود پاک ان کی زندگی کا حصہ بھی بن گیا۔ 1.25 درود پاک پڑھنے سے باطن کی، دل کی، روح کی صفائی ہوتی ہے، دنیاوی پریشانیوں کا بوجھ دل و دماغ سے اتر جاتا ہے، کافی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، جو مسائل حل نہیں بھی ہوتے تو ان کے حل ہونے کی امید نظر آنے لگتی ہے، راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے درود دل و روح میں اتر جاتا ہے۔ 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے دل و روح کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کے اعمال نامے میں بڑی چینجنگ آتی ہے، جس کے اثرات اس کی زندگی پر واضح نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ بات احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہے کہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے پڑھنے والے کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے اعمال نامہ میں 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس پر 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے اعمال نامہ میں 12,50,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 12,50,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس پر 12,50,000 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے 12,50,000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ جب اتنی بڑی چینجنگ آتی ہے نامہ اعمال میں، تو پھر حالات بھی بدل جاتے ہیں، خیالات بھی بدل جاتے ہیں، کردار بھی بدل جاتے ہیں، معاملات بھی بدل جاتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی نئے سرے سے شروع ہو چکی ہے، سکون روئیں روئیں میں بھر جاتا ہے، یقین دل کی دنیا پر قابض ہو جاتا ہے، امید کی لازوال شمع روشن ہو جاتی ہے، دشمن دوست بن جاتے ہیں، اپنے پرائے عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، اجنبی لوگ سلام کرنے لگتے ہیں، کل تک جو منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اب وہ دیکھنے کو ترستے ہیں، گھر میں سفر میں لوگ عزت دینے لگتے ہیں، منافق لوگ آپ کی زندگی سے دور ہو جاتے ہیں، دل میں اللہ کریم کا خوف اور عشق پیدا ہونے لگتا ہے، دل میں محبت رسول کی مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے، دل روشن ہو جانے کی وجہ سے حق کا راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے، نظر کے بد اثرات ہوں تو زائل ہو جاتے ہیں، تعویذات کے، جادو کے، جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، ہزاروں وظائف کی رجت ہو تو ختم ہو جاتی ہے، اور پھر نہ دل میں کسی کا ڈر رہتا ہے، نہ دل میں کسی کی نفرت رہتی ہے، نہ دل میں تکبر رہتا ہے، نہ دل میں حسد رہتا ہے، نہ دل میں نفاق رہتا ہے، نہ دل میں شیطانی خیالات رہتے ہیں، نہ دل میں کسی کا دکھ رہتا ہے، نہ دل میں دنیا کا درد رہتا ہے، نہ دل میں دغا رہتی ہے، نہ دل میں کوئی بے وفا رہتا ہے، ان سب چیزوں سے دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ 1.25 درود پاک پڑھنے والا اب ایک نئی دنیا میں آ جاتا ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے دل میں سکون ہی سکون ہوتا ہے، سرور ہی سرور ہوتا ہے، نور ہی نور ہوتا ہے، اس انجانے خوشی کا ہر وقت احساس ہوتا ہے، دل کے اثرات چہرے پر آنے لگتے ہیں، چہرے نکھرنے لگتے ہیں، آنکھیں چمکنے لگتی ہیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اداؤں میں عاجزی آ جاتی ہے، نگاہوں میں حیا آ جاتا ہے۔ مسلمانوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک دن مرنا ہے، وہ دن کون سا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ خدا را مرنے سے پہلے اپنے اکاؤنٹ میں، نامہ اعمال میں 1.25 پر درود پاک ایڈ کروا لیں، تاکہ نہ صرف آپ کی بقایا زندگی میں سکون آ جائے بلکہ آپ کی قبر بھی منور ہو جائے، اور آپ بروز قیامت کملی والے آقا کریم کی شفاعت کے بھی حقدار بن جائیں۔ اب درود پاک پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی وقت، چلتے پھرتے، باوضو، اٹھتے بیٹھتے، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ کوئی سا بھی درود پاک رکھ لیں، کوئی سا بھی ایک درود پاک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ بھی ہو سکتا ہے، درود ابراہیمی بھی ہو سکتا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود بھی ہو سکتا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد یہ درود بھی ہو سکتا ہے، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں وہ آپ پڑھتے رہیں۔ باوضو حالت میں کوشش کریں کہ اس
ربیع الاول کے ماہ مبارکہ میں آپ 1.25 درود پاک کا ہدیہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دے، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے تمام مسائل اور مشکلات کس طرح سے حل ہوتے ہیں۔ ان کے وسیلے سے دعا مانگیں تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، اور سب کی مشکلات اور پریشانیاں جو ہیں وہ آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سب نے نیت کرنی ہے، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ کتنے لوگوں نے نیت کی، مجھے بہت خوشی ہوگی اس سے، اور میں بھی کروں گی، اور آپ سب کے لیے میں بھی دعا کروں گی، اور آپ نے بھی میرے لیے سب نے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سب کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔